میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہ بدلو۔ اب اس میں کتنی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فطرت پر بنایا ہے، فطرت سے جب بھی لڑو گے نقصان ہوگا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالی نے اس پر پہاڑ قائم کر دیے۔ کیا؟ یہ پہاڑ جتنے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی زمین میں ہوتے ہیں۔ زمین کا ہلنا بند ہو گیا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، آپ ان پہاڑوں کو کاٹ رہے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز بدل رہے ہو یا نہیں؟ آپ ان میں بم اور میزائل گرا رہے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اندر کی اس کی ساری جو تہیں ہیں ان کو آپ چھیڑ رہے ہو، تو پھر زلزلے کیوں نہ آئے، پھر سونامی کیوں نہ آئے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے دریا اللہ نے بنائے ہیں بل کھاتے ہوئے، لہراتے ہوئے، نا بل کھاتے ہوئے راستے ہوتے ہیں۔ یہ بل کھاتے ہوئے راستے کیوں ہیں؟ کہ پانی ٹکراتا ہے، رخ بدلتا ہے، اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اگر سیدھا ہو تو اکٹھا ریلا آئے تو بڑے زور کا آئے۔ اللہ نے بل کھاتے راستے بنائے، تم ان کو کاٹ کے سیدھا کر دیتے ہو تو پھر اکٹھا ریلا آتا ہے اور سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں۔ درخت کہتے ہیں 28% کم از کم جنگل ہونا چاہیے، درخت ہونے چاہیے۔ ان کی وجہ سے آپ کے موسم جو ہیں ان کی شدت آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ درخت کم ہو، مثلا آپ نے آج کل نیم کا درخت ہمارے ہاں مشہور ہے، لگا لیتے ہیں، وہ کتنی گرمی چوس لیتا ہے، آپ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ ان درختوں سے آکسیجن بھی ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ملتے ہیں۔ پتوں میں کتنی تاثیر ہے، ان کی شاخوں میں کتنی ہے، تنے میں کتنی ہے، جڑوں میں کتنی ہے، ان کے پھلوں میں کتنی ہے، دنیا لگی ہوئی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، جگہ جگہ سے آپ کو معلومات ہو رہی ہے۔ نیچر، فطرت، اور آپ لوگ سارے دنیا والے اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ انسانی ایجادات جتنے فائدے میں ہیں اس سے زیادہ نقصان والی بھی ہیں۔ کیا کچھ بنا رہے ہیں اور اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو فطرت سے لڑو گے۔ آپ کو شاید یہ مثالیں نہیں سمجھ آئی ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جسم ہے، نقلی بال لگاؤ گے تو کیا اصلی کی طرح ہوں گے؟ نقلی دانت لگاؤ گے اصلی کی طرح ہوں گے؟ نقلی ہڈیاں لگاؤ گے اصلی کی طرح ہوں گی؟ سمجھانے کے لیے کہا۔ فطرت کا کوئی بدل نہیں۔ اب ایک اور بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں انسان کی عادتیں بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ بنیادی طور پر بیسیکلی آپ جو آپ کے اندر فطری طور پر صلاحیتیں ہیں وہ کوئی مشین پیدا کر سکتی؟ اونچی گئی ہے۔ انسان نے
لینز بنائے، لینز، عدسہ، مٹی سے پاؤڈر بنایا، اس کے اندر کیمیکل ڈالے، وہ شیشہ سا لگتا ہے آپ کو، وہ اینک کا ہو، کیمرے کا ہو، دوربین کا ہو، الٹرا ساؤنڈ کا ہو، سی ٹی اسکین کا ہو، ایم آر آئی کا ہو، یہ انسان کے بنائے، وہ مٹی سے بنے۔ اس کے اندر انہوں نے صلاحیت رکھی ہے زمین سے چاند کی فوٹو، چاند سے زمین کی فوٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اونچی انسانی آنکھ بنا سکتی ہے سائنس؟ پوچھ رہا ہوں۔ پکسل کہلاتے ہیں یہ، کس کیمرے کے اتنے پکسل ہے، اتنی طاقت ہے، یہ اتنی اندرونی تہ میں دیکھ سکتا ہے۔ جو طاقت اللہ نے آنکھ میں رکھی ہے وہ کیمرے میں ہے؟ اونچی چھوٹی سی پتلی کتنا بڑا آسمان دیکھتے ہیں، زمین کے کنارے دیکھ لیتے۔ یہ سورج جو آپ کو نظر آ رہا ہے زمین سے، یہ جتنی روئے زمین ہے پوری کائنات کی، اس طرح کی 150 اور ہوں، ان سے بھی بڑا ہے۔ جس سورج کو آپ یہ پلیٹ جتنا دیکھتے ہو، یہ آنکھ میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اونچی سائنس مقابلہ کر سکتی ہے نیچر کا، فطرت کا؟ مزاج ہر شخص کا الگ ہے، اس کو کھٹا پسند ہے، اس کو ترش پسند ہے، اس کو نمکین پسند ہے، اس کو میٹھا پسند ہے، اس کو پھیکا پسند ہے۔ سب ایک جیسے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کوئی مزاج کا دھیما ہے، کوئی تیز ہے، کوئی ضدی ہے، کوئی مان لیتا ہے۔ سب نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اونچی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، کچھ ماحول کی وجہ سے اپنا لیتے ہیں، مگر فطرت جو رب نے بنائی ہے، جس پر اس نے آپ کو بنایا، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا مطلب رب نے مسلمان بنایا ہے؟ مسلمان رہو۔ رب نے کیا بنایا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان رہو، دین بدلو نہیں، لیکن بدل لیے۔ مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے، جانور کے بچے کی طرح وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ جانور کا بچہ پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، کوئی اس کا کان کاٹ دیتا ہے، کوئی اس کا سینگ کاٹ دیتا ہے، کوئی ناک کاٹ دیتا ہے، کوئی اس کے پاؤں میں کیا لگا دیتا ہے۔ یہ تم لوگ کرتے ہو۔ ابتدائے تخلیق میں فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے انسان، اس میں یہ چیز فطری طور پر رکھی گئی ہے کہ وہ دین کو قبول کرے۔ یہ فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ سچ کو اور دین کو قبول کرے۔ اگر اسے اسی حالت میں چھوڑا جاتا تو وہ کبھی اصل سے جدا نہ ہوتا، اس لیے کہ دین کا اصل حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، لیکن جب وہ آفات بشریہ کا شکار ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر دین حق سے منہ پھیر لیتا۔ اس لیے کہا گیا کہ سچے رہو، پکے رہو، سچے رہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم مسلمان تو ہیں مگر پکے نہیں ہیں، تو سچے بھی رہنا ہے اور پکے بھی رہنا، ڈھیل میل نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسا کہ منافقوں کا حال تھا نا۔ وہ آتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہاں تمہیں مانتے ہیں، بالکل تم صحیح ہو۔ ادھر جاتے تھے شیطانوں کے پاس، کافروں، ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ۔ یہ نہیں
ادھر کی ہوا چلے تو ادھر ہو گئے، ادھر کی ہوا چلے تو ادھر نہ۔ پکے رہو، سچے رہو اور پکے رہو۔ آفتیں، آزمائشیں، امتحان تمہارے ایمان کو نہ بدل سکیں۔ واقعات پڑھو، صحابہ کرام کی زندگی سامنے رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنتے تھے، اس پر اتنا یقین کرتے تھے اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہوتا تھا۔ آج ہم شک میں آ گئے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی امریکہ والے چاند پر گئے، مان لیتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کہتے ہیں پتہ نہیں۔ امریکہ والوں پہ شک کرو، نبی پہ شک۔ خود امریکہ کی بہت بڑی آبادی کہتی ہے امریکہ والے چاند پہ نہیں گئے، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، فلمیں بنا لی ہیں انہوں نے۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، وہ گئے اگر چاند پر تو چاند پر جا کے بھی رب کو مانے کیوں نہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، مگر جس پر یقین کرنا ہے اس پہ شبہ کرتے ہیں، جس میں شبہ کرنا ہے اس پر یقین کر رہے ہیں۔ الٹا معاملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو فطرت پر، دین پر پکے رہو، سچ کو مانو اور پکے ہو کر مانو۔ کہہ دو ہاں دنیا کے ہر فلسفی کا، سائنس کا فارمولہ، تھیوری، بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن حدیث غلط نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلو۔ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو بنایا اسی پر اس کو قائم رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، مگر ان کی بیوی کافروں کے ساتھ ہوئی تو نبوت کے خاندان سے نکال دی گئی یا نہیں نکالی گئی؟ آپ سن چکے ہیں۔ ایک طرف نبی کی بیوی ہے، کافروں کا ساتھ دیا، خارج ہو گئی، نکال دی گئی۔ ایک طرف اصحاب کاف کا کتا ہے، جانور ہے، مگر تھوڑا سا وقت نیکوں کے ساتھ گزرا تو اس کی شان ہو گئی، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ فرق سمجھو، اسی لیے کسی غلط کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ غلط سے ملو، نہ غلط کو پڑھو، نہ غلط سے دوستی کرو، کیونکہ انسان اپنے مصاحبوں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی مذہب کے حوالے سے بحث کرے، کوئی عقلیات کے حوالے سے بحث کرے، تو جب تک آپ کو معلومات نہیں ہے اس کی بات سننے کی بھی کوشش نہ کریں۔ آج متجددین نئے نئے لوگ آ گئے ٹی وی پر، پلانٹ کیے ہوئے، ان کو باقاعدہ لگایا گیا لوگوں کا ایمان بگاڑو۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی تراویح کوئی نماز نہیں ہے، فرض ہی فرض ہیں، صرف 17 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، یہ نئے لوگ آ گئے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سننا چاہیے، دیکھتے ہیں نا، تو سنو، منع کیا گیا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، ان کو پڑھنا سننا بھی نہیں۔ وہ کوئی جعلی پیر ہو، وہ کوئی جعلی عقیدے والا ہو، کوئی غلط کلام پڑھنے والا ہو، کوئی ہو،
جو شریعت و سنت کے خلاف بات کرے گا، متضاد بات کرے گا، وہ سنی جا سکتی۔ اعلی حضرت کو 100 سال ہو گئے، 103 سالہ 1921، اور اب آپ 103 سالہ عرس منا چکے، ہجری کے حساب سے زیادہ ہو گئے، 1340 تھے اب 1445 ہو گئے، 105 سال ہو گئے۔ اس 105 سال کے درمیان کتنے لوگ آئے ہیں؟ بہت سی کتابیں اس زمانے میں پریس اتنے نہیں تھے، ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اعلی حضرت کی کتابیں اتنی نہیں پھیلیں جتنی آج کے لوگوں کی پھیل جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں اعلی حضرت پر یقین ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ ہمیں دور غلامی میں لوگوں کے شر سے بچانے کی محنت کر گئے، قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر گئے۔ اب کوئی اس کے مقابل نئی بات لائے تو کیا ہم سن لیں؟ اونچی گئی ہے۔ اعلی حضرت سے بڑھ کر دلیل لاؤ پھر بات کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اعلی حضرت کو نہیں مانتے، تو ہم نے کہا ہم ادنا حضرت کو نہیں مانتے۔ تم اعلیٰ کو نہیں مانتے تو تم ادنا کو، ان کے مقابل اگر بات کرنا چاہتے ہو تو ان سے تگڑی دلیل لاؤ، کتنے پانی میں ہو پتہ لگ جائے گا۔ آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ان جیسا ولی ہو سکتا ہے؟ تو جو وہ ترجمانی کر گئے وہ مانے یا آج کے نئے لوگوں کی مانے؟ ہم نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ اور جن کے طریقے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں انہی کا دامن چھوڑ دیں تو ہم ان نئے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت، ہم فطرت پہ رہنا چاہتے ہیں، حقیقت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ 1400 سال میں جیسے علماء حق ہوئے ہیں، اب تو ویسے کم نظر نہیں آتے، ان جیسے علماء تو اب ہیں۔ تم کہتے ہو ان کو چھوڑ دیں تمہیں مان لیں، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی میں صاف لفظوں میں آپ کو معنی سمجھا رہا ہوں۔ اسلام کی صحت میں، اسلام کی صداقت میں، اسلام کی استقامت میں ساری دنیا مل کر کوئی خلل نہیں لا سکتی ہے، کیونکہ یہ دین کس نے دیا ہے؟ لوگ کمزور ہو رہے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ہمارا ایمان جو حال ہو گیا ہے، ہم کمزور ہو گئے تو دین کو خطرے آ رہے ہیں، مگر سن لو لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ ساری دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے لگ بھگ ہو رہی ہے، اس میں سے تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان کہلانے والے، 6 ارب وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو کیا کہو گے یہ لوگ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ہار گیا؟ معاذ اللہ۔ نہ ماننے والے زیادہ ہو گئے ہیں، ماننے والے کم ہو گئے، تو کوئی غلط نتیجہ نکالے گا؟ نتیجہ نہیں نکلے گا، ایمان نکل جائے گا۔ معیار اور مقدار
گندم جب بوتے ہو، فصل لگتی ہے، کاٹتے ہو تو دانے زیادہ ہوتے ہیں یا بھوسا؟ ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے یا سیڈ زیادہ ہوتے ہیں؟ ویسٹیج جس کو بھوسا کہتے ہو. تو معیار اور مقدار لمبی بحث ہے. یاد رکھنا اللہ کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، مٹا سکتے. وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. فلسطین پہ، مسجد اقصی پہ حملہ کرنے والے سوچ رہے ہیں مسلمان ختم ہو جائیں گے وہاں. اگر صرف 25 لاکھ مسلمان ہیں تو دنیا میں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان میں اصلی کم ہے اور نام کے زیادہ ہیں. کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، فلسطین یاد نہیں ہے، مسجد اقصی یاد نہیں ہے. کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کی بھوک پیاس، لوگوں کی تکلیف یاد نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ یاد نہیں ہے، اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے. لیکن یاد رہے اسلام کو کوئی مٹا سکتا نہیں. جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے. نبی پاک کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی ہیں. کتنا لوگوں نے چاہا کہ لوگوں کا نبی کا رشتہ توڑ دیں. میلاد کے خلاف بات کرنے والے، نبی کی شان کے خلاف بات کرنے والے کتنے آئے کتنے گئے، ان کا نام نشان بھی نہیں ہے. میرے نبی کا چرچا تو اسی طرح رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ بیان جاری ہے. فطرت کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ موقع ملا مزید کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.